فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ ادرک تو خیار الناس کلہم اصحاب السنہ، میں نے خیار الناس بہترین لوگوں کو، لوگوں کے سب سے بہترین جو لوگ تھے ان کو میں نے پایا وہ سب کے سب اصحاب بدعت سے، اصحاب بدعت سے روکتے تھے. جی چاہ رہا ہے اس پہ لمبی بحث کرو لیکن گنجائش نہیں ہے، مگر آپ کو یہ جملہ کہہ کے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پر لمبا غور کیجیے. آج دوسروں کی بات چھوڑیے، جو بدعتی اور اہل بدعت ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو رد مت کرو، ارے جو جیسا کر رہا ہے ویسا کرنے دو. ایک آدمی قبر میں جا رہا ہے، ایک آدمی تعزیہ پرستی کر رہا ہے، شخصیت پرستی کر رہا ہے، مختلف قسم کی بدعات، قرآن کی غلط تفسیر بیان کر رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا خرافات چل رہے ہیں. تو آپ کو کیا پڑی ہے؟ وہ جیسا سمجھ رہا ہے، جیسا بیان کر رہا ہے اس کو ویسا عمل کر رہے ہیں، تو آپ کو جیسا سمجھ میں آتا ہے آپ عمل کریں. کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ دین ہے؟ لیکن اس قسم کے خیال والے آج ہمارے ہاں غیر تو غیر، اہل بدعت تو اہل بدعت، بعض ایسے لوگ بھی جن کی تربیت اور تعلیم نہیں ہے ہماری صفوں میں بھی نظر آنے لگے کہ اس قسم کی بات کہتے ہیں اور بدعت اور اہل بدعت کے رد کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. یہ بات ذہن نشین رہے کہ اہل حق کی یہ پہچان ہے کہ بدعت کا فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان. حضرت عبداللہ بن مسعود کی صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے مرفوع کہ جو لوگ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی بدعت کرتے ہیں، کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا، وہی بدعت ہے. تو ایسے بدعتیوں سے ہاتھ سے، زبان سے، دل سے جہاد کرنا ایمان ہے، قرآن حدیث کہہ رہی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی بدعتی کو روکو مت. اب اس ایک چیز کو معیار بنائیے، اور یہاں بھی انہوں نے کئی اقوال نقل کیے، میں نے ایک قول پیش کیا آپ کے سامنے. اس کو معیار بنائیے اور قرآن و حدیث میں دیکھیے کہ کیا بدعات کا، اہل خرافات کا، اہل ضلالت و گمراہی کا رد نہیں کیا اللہ نے، رسول نے، صحابہ نے، ائمہ ہدیٰ نے. امام بخاری کی صحیح بخاری حدیثوں کا مجموعہ ہے، اس میں کتنے لوگوں کا رد ہے؟ جہمیہ، کتاب الرد علی الجہمیہ ایک باب ہی ہے. امام احمد بن حنبل نے محاسبی کے رد میں پوری کتاب لکھی، ایک پورا سلسلہ ہے. آپ تاریخ پڑھ سکتے ہیں، قرآن میں بھی رد ہے باطل کا، حدیثوں میں بھی رد ہے، صحابہ کے اقوال میں اور ان کے رسالوں میں بھی ہے، تابعین، تبع تابعین. اگر یہ رد باطل نہ ہو حق محفوظ نہیں رہے گا، پچھلی امتوں کی طرح حق گم ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا بھی پیچھے ہم نے اہل سنت پڑھا نا کہ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا. حق پر کیسے قائم رہے گا؟ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، اسی کا الٹا معنی کیا ہوا کہ اس گروہ کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے لوگ حق پر نہیں رہیں گے. تو حق پر قائم رہے گا کیسے؟ اس کو سیکھے گا، عمل کرے گا، دعوت دے گا، اس کے مخالفین کا رد کرے گا. اگر رد نہیں کرے گا تو حق پر قائم نہیں. لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں یہ شامل ہے کہ توحید کی جہاں حکم دیا جائے، معروف میں سب سے اولا توحید اور منکر میں سب سے بری چیز شرک اور کفر ہے. لہذا جب آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے تو شرک کا، بدعت کا، خرافات کا، اہل بدعت کا رد کرنا پڑے گا، ورنہ آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو کرنے والے نہیں کہلائیں گے. یہ ایک علامت ہے. اس میں اور بھی اقوال ہیں. آگے ہم پڑھتے ہیں کہ آٹھویں صفت اور پہچان ان کی جو ہے الجہاد و احیاء السنہ والعمل لتجدید الدین. جو پچھلا والا ہم نے پڑھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اسی کا یہ ایک حصہ ہے، یہ پہچان ہے. جہاد صرف ہتھیار سے نہیں ہوتا، ہاں جہاد دلیلوں سے بھی ہوتا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. کفار سے جہاد تو سمجھ میں آتا ہے کہ کئی طریقے سے لگتا ہے، زبان سے بھی اور دوسرے طریقوں سے بھی، ہتھیار سے بھی. لیکن منافقین سے جہاد ہتھیار سے ہوگا کیا؟ زبان سے ہوگا، دلائل سے ہوگا، تعلیم سے ہوگا، علم اور دلیل اور برہان سے ہوگا. تو اس معاملے میں اہل سنت والجماعت آپ دوسروں سے ممتاز پائیں گے. امام احمد اور عبداللہ بن زبیر، کیا نام ہے، حمیدی، امام بخاری کے استاد، ان لوگوں کے الگ الگ اقوال میں یہ کہتے ہیں کہ اہل کفر سے کی مخالفت اور لڑائی کرنے سے زیادہ اہم، زبیر امام حمیدی کا ایک قول ہے، اہم اہل بدعت سے لڑائی کرنا ہے، ان کا رد کرنا ہے. ہاں وہاں تو زمین کی سرحدوں کی حفاظت مقصود ہے. اہل کفر ہمارے ملک پر حملہ کریں گے، حکومت میں آ جائیں گے، حکومت میں اگر کوئی کافر آ جائے تو ڈائریکٹ مسلمانوں کا اسلام عقیدہ نہیں بگاڑیں گے، ڈائریکٹ نہیں، دور دور سے آئیں گے. لیکن اہل بدعت کو جب حکومت ملتی ہے یا ملے گی تو وہ ڈائریکٹ اپنی بدعت کی بنیاد پر دین کو بگاڑیں گے. اور بدعت کو فروغ دینے میں تاریخ میں جب آپ پڑھیں گے کہ بدعت کو کیسے فروغ ملا تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جس بدعت کی سرپرستی حکومت کی مل جاتی ہے، جس بدعت کو حکومت کی سرپرستی مل جاتی ہے وہ پھیلنے لگتی ہے، عام ہو جاتی ہے. تو خیر اس میں جہاد سنت کا زندہ کرنا اور دین کی تجدید کی کوشش اور محنت کرنا،
تجدید دین کا مطلب کیا؟ نیا دین نہیں، پرانے دین پر جو گرد و غبار پڑ گیا، اس کی خالص اور صحیح تعلیمات کو جو لوگوں نے چھوڑ کر فلاں اور فلاں کی بات کو دین بنا لیا، اس کو صاف کر کے گرد و غبار کو ہٹا کر قرآن و سنت، خالص قرآن و سنت کی تعلیمات کو پھر سے تازہ کرنا۔ اگر یہ عمل ہوتا رہے گا تبھی تو قیامت تک دین زندہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین کے زندہ رکھنے کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، وہ اسی طریقے سے ہوگی۔ کیسے؟ کہ ایک طائفہ حق پر قائم رہے گا، اس پر عمل کرے گا، سیکھے گا، دعوت دے گا، پھیلائے گا، اور اس کے مخالفین کا رد کر کے بتائے گا کہ خالص اسلام یہ ہے، سنت یہ ہے، یہ بدعت ہے۔ اگر یہ نہیں بتایا گیا تو دین کی حفاظت کا کوئی مطلب ہی نہیں بنے گا۔ اور یہ کام کون سر انجام دے گا؟ یہ نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر اور سلف صالحین کے طریقے پر سنت کی احیاء اور دین کی تجدید کا کام وہی کرے گا جس کے پاس خالص اسلام ہے۔ جب خالص اسلام ہوگا تو وہ بدعت سے سمجھوتا نہیں کرے گا، اس کا رد کرے گا۔ جو خود بدعتی ہے وہ بدعت کا رد کیا کر پائے گا؟